بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راستہ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سی آر شمسی. ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی معتبر شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں جن سے ہمارا 3 دہائیوں کا رشتہ ہے، اور اس رشتے میں کئی اتار چڑھاؤ بھی آئے. ٹریڈ یونین کے حوالے سے ہمارا بہت احتجاج بھی رہا، لیکن ہمیشہ انور محمود صاحب نے شفقت فرمائی. جی ہاں، سید انور محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق سیکرٹری اطلاعات ہیں، اور 4 دہائیوں سے جو بھی اس ملک میں ہوتا رہا، حکومتیں بدلتی رہیں، لیکن سید انور محمود صاحب نے اپنے ایک پروفیشنلزم کے تحت ہر حکومت کے ساتھ کام بھی کیا اور نیک نام بھی کمایا. انہوں نے حکومتوں میں قریب رہ کر، بڑے بڑے عہدوں پر رہ کر ہمیشہ اپنے دامن کو بھی بچایا اور کوشش کی کہ ہمیشہ سچ بات کی جائے. کیونکہ یہ تاریخ کے چشمدید ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سید انور محمود صاحب، آج آپ نے ہمیں وقت دیا ہے راستہ نیوز کو. آج کے جو ملک کے حالات ہیں، ان میں آپ جیسی شخصیت کی رائے کی، سوچ کی بہت ضرورت ہے. میں تفصیل میں جائے بغیر براہ راست آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، اور اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے، کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اور جمہوریت بھی ہے، آئین بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، لیکن عوام کے مسائل گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ جی، یہ ہے اصل میں عوام کے مسائل تو ہمیشہ سے رہے ہیں، اور ہر حکومت کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو حل کرے. لیکن پچھلے، میں سمجھتا ہوں کہ چند دہائیوں سے ہوا یہ ہے کہ سیاست میں تجارت آ گئی، اور سیاست میں جب تجارت آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تجارت کو ترجیح ہوتی ہے، اور جو عوام یا ملک یا سلطنت یا ریاست، وہ پھر پیچھے رہ جاتی ہے. ہم نے پچھلے کم از کم، آپ سمجھ لیں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں پچھلے 3 دہائیوں سے، تو یہی دیکھ رہا ہوں. اور بالخصوص یہ شروع ہوتا ہے بھٹو صاحب کی جو حکومت تھی 1977 میں، جب ان کی وہ ماشاء اللہ پہلا لگا ضیاء الحق صاحب کا. اس کے بعد جو ایک کلچر بنا سیاست کا، جی جی وہ ایک بہت ہی مختلف کلچر بنا. جی جی اور اس سے پہلے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو سیاستدان تھے، وہ زیادہ تر ایسے تھے جو کچھ شہرت کے لیے، کچھ ایک ان کو تھا کہ خدمت کرنی ہے یا اپنے علاقے میں مقبولیت کرنی ہے، وہ اس حوالے سے عزت کے لیے کرتے تھے سیاست. جی اور اس کے بعد لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بتدریج تجارت آتی گئی، اور جو ہے نا اپنا شخصی جو انٹرسٹ ہے وہ آگے آ گیا. خاص طور پر اب غالباً 1985 کے جو غیر جماعتی الیکشن یا غیر سیاسی سوچ سیاست میں آئی. 1985 کا جو غیر جماعتی الیکشن ہوا، وہ ظاہر جماعتی بنیاد پر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ الیکشن ہو گیا اور حکومت بن گئی، اور ضیاء الحق صاحب نے اپنی مرضی کا وزیر اعظم انتخاب کیا یا نامزد کیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو پھر موقع ملنا چاہیے تھا، چونکہ وہ بہرحال الیکشن کے ذریعے آئے تھے. لیکن وہ بات چلی نہیں، چونکہ وہ ضیاء الحق صاحب 7-8 سال سے انڈسپیوٹیڈ رولر تھے، تو وہ سمہاؤ برداشت نہیں ہو سکا. اور وہ پھر جنوجو صاحب کی حکومت، جنوجو صاحب نے یہ کیا کہ غیر جماعتی الیکشن کے باوجود اسمبلی میں انہوں نے اپنی ایک پارٹی، جو پارٹی تھی ان کی، وہ مسلم لیگ کی پارٹی، وہ پارلیمانی پارٹی بنا لی، اور اپوزیشن پارٹی بھی، اپوزیشن بھی بن گئی، سب کچھ ہو گیا، اور جمہوریت چل رہی تھی. اگر 5 سال چلتے تو اگلا الیکشن جماعتی ہوتا، لیکن وہ ہوا نہیں، اور وہ 3 سال بعد برخاست کر دیے گئے ہمارے جو محمد خان چنجو صاحب وزیر اعظم، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑے کلین وزیر اعظم تھے. جی جی
اور لیکن وہ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر کیا ہوا، وہ ہم سب کے سامنے 88 کے الیکشن ہوئے، پھر 90 کے الیکشن ہوئے، پھر 2 سال، 2.5 سال، 1.5 سال حکومت آئی گئی. اور شاہ صاحب، اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تک سیاست میں ایک رکھ رکھاؤ تھا. آپ نے ان کے ساتھ بھی، آپ اس انفارمیشن منسٹری میں آئے، ریڈیو میں بھی آپ نے کام کیا. وہ جو تبدیلی تھی وہ کیوں آئی؟ وہ جو 5 جولائی آیا، پھر جنیجو صاحب کی بھی حکومت ختم ہوگی 29 مئی کو، یہ کیوں، کیا ہوا؟ دیکھیے 5 جولائی والا جو واقعہ، میں تو اس پر بہت دفعہ لکھ بھی چکا ہوں کہ ایک پرسوں میرا یا کل مضمون چھپا ہے ایک اخبار میں. میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ دیکھیے 77 میں جب بھٹو صاحب کی حکومت ختم کی گئی، اس کے 2 ہفتے بعد ان کی کابینہ کے ایک وزیر کو میں نے خود دیکھا اسلام آباد سے پبلک ویگن میں بیٹھ کر کے پنڈی صدر جاتے ہوئے. جی جی اب وہ 5 سال وزیر رہے تھے جی 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 بھٹو صاحب کی حکومت میں. جی جی مگر اب ذرا اندازہ لگائے کہ کیا ویلیوز تھی یا کیا قدریں تھیں یا کیسے لوگ تھے. جی 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 ان پر آپ جو بھی الزام لگائیں، لیکن کرپشن کا نہیں لگا ان لوگوں کو. ٹھیک. اس کے بعد یہ کون سے وزیر تھے سر؟ یہ ہمارے یہیں پنڈی کے علاقے کے تھے، ملک جعفر صاحب. جی 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 تو یہ میں نے خود دیکھا ہے، اور ان کو اس میں کوئی آر نہیں تھی. جی جی اس زمانے میں بہت سادگی تھی. بڑی سادگی تھی. شیخ رشید صاحب جو بابا سوشلزم کہلاتے تھے، وزیر رہے، 5 سال تک وزیر رہے، بہت سادہ زندگی گزاری، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. اور بے شمار لوگ آپ دیکھ لیں اس زمانے میں. سب سے پاورفل جو اس زمانے میں تھے عبدالحفیظ پیرزادہ تھے، جی جی جو ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ نائب وزیر اعظم ہے. مجھے پتا ہے چونکہ میں نے 3 سال تقریباً ان کے ساتھ کام کیا، اچھا اچھا آخری دن تک ان کی حکومت کے. تو وہ مجھے پتا ہے کہ وہ نیشنل بینک میں ان کا اکاؤنٹ تھا اور ہر مہینے اوور ڈرافٹ چلتا تھا ان کا. ٹھیک. تو یہ بڑا فرق آیا. مطلب سیاست میں کرپشن کا گدلا پن نہیں تھا. اور اسی وجہ سے معاملات بہتر تھے. لیکن وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جنیجو صاحب کی حکومت کو یہ 77 کا جو ہوا وہ تو بہت ہی انفارچونیٹ تھا، بدقسمتی سے جو کچھ ہوا. لیکن جب ایک الیکشن کر کے جیسا بھی تھا ایک وزیر اعظم آ گیا، تو ہاؤس اگر چلتا اور ایک الیکشن اور ہو جاتا 5 سال بعد، جی جی تو حالات بہتر ہوتے، مختلف ہوتے. میں سمجھتا ہوں حالات مختلف ہوتے ہمارے سیاست کے. جی جی 85 کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ 29 مئی آ گیا، کہ محمد خان جنیجو بھی ایک بہت شریف شخصیت تھے اور بڑی ایک معتبر شخصیت تھے، ان کو بھی جانا پڑا. دیکھیں نا، انہوں نے محمد خان جنیجو نے اپنے کابینہ کے 3 وزراء کو انہوں نے ڈسمس کیا، 3 وزراء کو. اور ان کے خلاف کوئی جو الزامات تھے وہ پروف نہیں ہوئے تھے، لیکن الزامات تھے. تو صرف الزامات کی بنیاد پر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں. اور 3 وزراء، اس میں سے ایک وزیر تو ایسے تھے جو ان کی کاروباری پارٹنرشپ تھی ان کی پرانی. جی جی تو ان کو بھی ہٹا دیا انہوں نے. تو وہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی بہت بڑا بریلینٹ آدمی نہیں چاہیے لیڈر. ہمارے ہاں اگر جو چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ایوریج ذہانت کا آدمی بھی ہو، لیکن مخلص ہو، دیانت دار ہو. ماشاء اللہ. سر کیا وجہ بنی کہ وہ جنیجو صاحب کو بھی جانا پڑا؟ اور آپ نے بڑی اہم بات کی کہ وہ بڑے بے ضرر شخصیت تھے، ان پر کیا الزام لگا اور ان کی حکومت ختم کر دی گئی؟ دیکھیں، مجھے تو میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ کیا وجہ بنی، لیکن کئی وجوہات اس زمانے میں بیان کی جاتی تھیں، جس میں سے ایک اجڑی کیمپ کا جو واقعہ تھا. جی جی اور اس کے حوالے سے جو انہوں نے پھر ایک کمیٹی بنا دی تھی جنیجو صاحب نے وزراء کی، کہ وہ کمیٹی جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی. لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے جو قریبی تھے، جنیجو صاحب کے قریب تھے. میں تو تھا ہی، میں ان کا پریس سیکرٹری تھا. اچھا اچھا. لیکن مجھے 1-2 لوگوں نے جو بہت قریب تھے ان کے، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ضیاء الحق صاحب کو
یہ باور کرایا گیا کہ یہ جنوجو صاحب آپ کو اگلی پارلیمنٹ سے الیکٹ نہیں کروائیں گے اچھا اچھا دوبارہ صدر. اچھا اچھا اچھا. تو وہ اس شبے میں کہ شاید یہ مجھے نہ کروائے دوبارہ صدر الیکٹ، انہوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ تو آگے پھر آپ نے سارا بعد کا منظر دیکھا. 77 تک تو سیاست کا ایک منظر تھا. اس کے بعد جو آپ نے دیکھا 90s کی آپ بات کر رہے تھے. جی وہ 90s میں نے عرض کیا نا کہ دونوں پارٹیاں آئیں، پیپلز پارٹی آئی، مسلم لیگ نون آئی، جے آئی بنائی گئی پہلے، جی جی میاں نواز شریف کی جو پہلی حکومت تھی، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پھر وہ آپ نے بہت ساری باتیں سنی، کرپشن کی داستانیں شروع ہو گئیں، اس زمانے سے شروع ہو گئی. وہ پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، پھر وہ سر پیلس آ گیا، فلاں آ گیا، پھر جوناتھن جہاز آ گیا، پھر بالکل ایک شخص سے شروع ہو گئی سیاست، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. بینظیر بھٹو صاحبہ سے بھی ظاہر ہے کہ وہ حکومت بھی آپ نے دیکھی، اس زمانے میں بھی آپ نے سرکار کے ساتھ کام کیا. وہ کیا الزام تھے، یا وہ تو ایک بڑی طویل جدوجہد کر کے آئی تھی ڈیموکریسی کے لیے. جی وہ بالکل جدوجہد کر کے آئی تھیں، چونکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، ان کے والد کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، تو لوگوں نے اسی وجہ سے ان کو الیکشن میں حکومت ان کی بنی، لوگوں نے ان کی پذیرائی کی. لیکن پھر حکومت بننے کے بعد ایک آصف زرداری صاحب کا جو ایک فیکٹر آ گیا حکومت میں. جی جی اب وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس فیکٹر کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ان کی اپنی حکومت کو، پارٹی کو. اور وہ جو ایک آپ نے بھی سنا، سب نے سنا، اس زمانے میں ایک شروع ہو گیا تھا مسٹر 10% اور یہ وہ اس قسم کی باتیں. تو وہ وہاں سے سیاست شروع ہوئی جو مسلم لیگ نون، یا اس سے پہلے جو آئی جے آئی تھی نواز شریف صاحب کی. وہ تو خیر وہ تھے تجارتی فیملی تھی، وہ تاجر تھے، وہ تو یا انڈسٹریز تھے، صنعت کار تھے، وہ تو تھے ہی کاروباری لوگ. لیکن پیپلز پارٹی میں کاروباری ظاہر نہیں تھی، بینظیر تو کاروباری نہیں تھیں. لیکن جو آصف زرداری صاحب کے حوالے سے جو کچھ باتیں شروع ہو گئی تھیں، اسی کی وجہ سے پھر غلام اسحاق صاحب نے برطرف کیا حکومت کو. پھر نواز شریف صاحب آئے. یہ سر آئی جے آئی کیسے بنی؟ اس کے بڑے چرچے ہوتے ہیں کہ یہ بنائی گئی تھی. اور جو تو آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سب نے سنا دیکھا کہ آئی جے آئی آپ نے ذرا قریب سے دیکھا سر. نہیں، مگر آئی جے آئی کیا، میں چونکہ اس وقت ایسی پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں اس کو کہہ سکوں کہ میرے سامنے آئے. دیکھ تو سب رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، کیسے بنی، کس نے بنائی، میری ذاتی علم میں تو نہیں ہے. لیکن جو کچھ بھی سنا، پڑھا، دیکھا، لکھا گیا، تو وہ تو یہ کہا گیا کہ اس زمانے میں جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے آئی جے آئی بنوائی. اور اسی زمانے میں دیکھیے پہلی دفعہ ایسا ہوا پاکستان میں، جو موجودہ پاکستان ہے، کہ ایک پہلے ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، جب ممتاز بھٹو نے جب وہ تھے 1972، اس زمانے میں ایک تھوڑا سا لسانیت کے حوالے سے شروع ہوئی تھی سیاست، لیکن پھر وہ ختم ہو گئی تھی. پھر یہ دوبارہ شروع ہوئی جب 88 کے الیکشن میں. جی جی جب الیکشن ہوا اور جو پنجاب میں وہ مسلم لیگ نون یا جو بھی جی اس وقت میاں نواز شریف وہ نہیں یہ جیت گئے. وفاق اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا الیکشنز وفاق کے الگ ہوتے تھے اور صوبے کے الگ ہوتے تھے. پہلے وفاق کا ہو گیا، اس میں پیپلز پارٹی کو برتری حاصل ہو گئی. تو اسی دن اگلے دن اخباروں میں اشتہارات آ گئے، جاگ پنجابی جاگ، پگوں لگ گئی آگ. تو یہ جو ہے پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں یہ بھی دیکھا آنسر دیا گیا. اور وہ پھر اب دیکھیے اب چل رہا ہے. اب آج میں حیران ہوتا ہوں اپنی اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی مجھے یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم ہو گئی. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم بلوچستان کو یہ نہیں ہونے دیں گے، بلوچستان سے یہ نہیں جانے دیں گے. کوئی کہہ رہا ہے ہم سندھ سے یہ نہیں جانے دیں گے. کوئی کہہ رہا ہے
کوئی پاکستان کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں مجھے اس کا زیادہ افسوس ہوتا ہے، بلاول بھٹو کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، تو بلاول بھٹو اگر پاکستان کی بات کرے مگر وہ گلگت بلتستان میں اگر وہ کہے کہ میں سندھ سے یہ نہیں ہونے دوں گا اور سندھ کا نہیں دوں گا، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ پاکستان کی بات کریں. جی جی جی. گلگت بلتستان میں آپ پاکستان کی بات کریں. مگر اب ہمارا ایک بہت بدقسمتی ہے. اب دیکھیں نا اب سیاست کہاں پہنچ گئی ہے کہ 3 دن پہلے امریکہ کا وزیر خارجہ اور وزیر دفاع دونوں اکٹھے ہندوستان پہنچتے ہیں. جی جی. اور اتنا بڑا ایگریمنٹ معاہدہ کرتے ہیں. جی جی. اور اس معاہدے کا ہم پر ڈائریکٹ اثر ہوگا. اس معاہدے میں ہمارا ذکر بھی ہے پاکستان کے حوالے سے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. وہ وہاں سے اڑ جاتے ہیں سری لنکا پہنچتے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ تم بھی اس میں جوائن کر لو. وہاں سے جاتے ہیں مالدیوز کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے لیے یہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے، تم بھی جوائن کر لو. پھر وہاں سے وہ انڈونیشیا جاتے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں ہماری اسمبلی میں؟ ہم سوائے اپنی فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں. نہیں جی وہ تو ہمارے خود ہم کہہ رہے ہیں کہ نا یہ نہیں ہے، وہ تو ایسے ہم نے اس کے پائلٹ کو بھیج دیا، خوف سے بھیج دیا، اس سے کر دیا. یہ ساری باتیں سر یہ غیر ذمہ دارانہ ایک رویہ بھی نظر آ رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی، کر رہ گیا ہے. اور لیکن حکومت کی طرف سے بھی. شاہ صاحب آپ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ ایک جو سیاست جمہوریت میں ایک عام ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ ایک ہمیں نظر نہیں آتی. اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ اور سول حکومت کا ایک ہمیشہ رہا ہے، لیکن اس وقت تو سب اکٹھے نظر آتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو یہ نئی سچویشن پیدا ہوئی ہے اور بڑی گمبھیر سچویشن ہے اپوزیشن کے لب و لہجہ، خاص طور پر میاں نواز شریف جو لندن سے بیانات دے رہے ہیں، اس کا کیا یہ سارے اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہی تو میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کہی تھی نا کہ سیاست اب شخصیت پر رہ گئی ہے نا. تو اگر میرے اپنے ذاتی مفادات ہیں تو پارٹی جو ہے میں پارٹی کو استعمال کر رہا ہوں اپنے مفادات کے لیے. میرے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اب مسئلہ یہی ہو گیا ہے کہ ہم سن تو رہے ہیں 25-30 سال سے اکاؤنٹیبلٹی، مگر اکاؤنٹیبلٹی صحیح معنوں میں تو ہوئی نہیں ہے نا. جی جی. تو اب ہر دفعہ اگر یہ کہا جائے کہ جی اچھا جی یہ تو سب معصوم تھے، بھئی اگر سب معصوم ہیں تو یہ پھر کہاں سے یہ ساری چیزیں، یہ کہانیاں، یہ داستانیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں تو الحمدللہ اپنے سروس میں گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک رہا اور 7.25 سال میں وفاقی سیکرٹری رہا. اللہ کا بڑا کرم رہا. لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم کسی غلط طریقے سے کوئی پیسہ کما لے. میں بڑا خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے، میرے پاس پینشن اچھی سے آتی ہے، بچے دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں. ہم نے کبھی نہیں سوچا اس قسم کا. لیکن اب جب آپ مطلب کہاں سے میں دیکھتا ہوں کہ بھئی علماء جب ہر ایون ریلیجس پارٹ سے بھائی جماعت اسلامی کے سراج الحق بیچارہ دیکھیے نا وہ نہیں ہے، وہ جیسے ویسے ہی نظر آتے ہیں. مگر باقی ایون ہماری جو دینی جماعتیں ان کو بھی آپ دیکھیے کہ بھئی یہ پیجیروز، یہ پراڈوز، یہ لینڈ کروزرز یا آپ کے عالیشان گھر، یہ سارا کچھ کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ میرے پاس، آپ کے پاس تو نہیں آیا. صحیح. تو یہ سب اس کا اگر اس سے پھر سوالات تو ہوں گے تو کہیں تو اس کو ختم کرنا ہے. یہ جو کرپشن جو آ گئی ہمارے سیاست میں، اب وہ کیسے آئی، کیوں آئی، سب کو پتہ ہے، لیکن اس کا اختتام تو ہونا چاہیے، ختم تو ہونا چاہیے. اس میں سر ہمیشہ ایک آپ نے بھی بات کی کہ کرپشن کی کہانیاں آتی رہیں، احتساب بھی ہوتا رہا، احتساب کے ادارے بھی بنتے رہے، لیکن نتیجہ نہیں نکلا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کرپشن کو محض ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یا اس کے کوئی عوام کے لیے بھی کہ بھئی یہ کسی نتیجہ خیز ہوں یہ کیس؟ دیکھیے نواز شریف صاحب نے جو احتساب بیورو بنایا، جی جی، سیف الرحمان صاحب اس کے ہیڈ تھے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر پولیٹیسائز ہوا. جو کچھ انہوں نے کیا آپ نے دیکھا، عمر قیوم صاحب جج، اور یہ جو فون کیا جا رہا ہے اور ساری باتیں وہ آپ کے سامنے آئیں. کبھی سنا تھا کہ جج کو، ہائی کورٹ کے جج کو فون کر کے کہا جا رہا ہے؟ تو وہ احتساب اس طرح کے نظر ہو گیا احتساب. پھر مشرف صاحب نے جو احتساب نیب بنایا، تو مشرف صاحب نے بھی چند سال تو وہ ایکٹیویٹی رہی، لیکن پھر وہ کمپرومائز ہو گیا چونکہ سیاسی انٹرسٹ آ گئے تو اس میں سلو ڈاؤن ہو گیا. پھر این آر او ہو گیا، کوئی اس کو این آر او کہیں جو بھی کہیں.
پھر ختم ہو گئی باتیں ساری ختم ہو گئی، پھر لوگ واپس آ گئے. اب وہاں پر چارٹر آف ڈیموکریسی بھی لندن میں ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن پھر انہوں نے ان کے حکومت ان کے خلاف کیسز کیے، انہوں نے ان کے خلاف کیسز کیے. اب وہ کیسز چل رہے ہیں. اب یہ جو عمران خان آ گئے، عمران خان نے کہا کہ میں تو آیا ہی ہوں اسی بنیاد پر، یہ کہہ کر یہی نعرہ لگا کر آیا ہوں کہ کرپشن ختم کرنا ہے. جی جی. تو اب اگر وہ کہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے میں کمپرومائز کر لوں، تو پھر کبھی کہیں نیور اینڈنگ یہ چیز ہوگی. کب ختم ہوگا سیاست، کب صاف ہوگی، کب ستھری ہوگی؟ سر بات کو سمیٹتے ہیں. ابھی یہ جو پریزنٹ سچویشن، کیونکہ آپ نے بڑی قریب سے دیکھا ہے سارا اور ایکسپیرینس ہے کہ یہ جو اس وقت ٹکراؤ کی پالیسی ہے کہ جمہوریت کا پھر خطرہ لگ رہا ہے، یہ کیسے رک سکتا ہے؟ حکومت اور پوزیشن یا یہ جو اداروں کے درمیان لڑائی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ بالکل واضح طور پر یہ کہیں کہ اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی ہو کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ پروسیس ہے. جی جی. اور وہ انڈیپینڈنٹلی ہوتے رہنا چاہیے. جی جی. حکومت نیب کو جو معاونت چاہیے وہ کرے گی، جی مگر حکومت کا اس سے وہ ڈائریکٹ کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. اس چیز کو بڑا ایک لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف سے جو الفاظ کا چناؤ ہے اس میں شائستگی ہونی چاہیے. صحیح، درست. وہ نہیں ہے. اب باقی جو رہ گیا ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ نیا بیانیہ شروع ہوا گوجرانوالہ جلسے کے بعد سے اور وہ چل رہا ہے، وہ تو ملک کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ ایک بڑے ایک یونیک سچویشن میں ہم ہیں، کیونکہ دیکھیے ہم ہندوستان سے 7-8 گنا چھوٹے ہیں. جی جی. آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، افواج کے لحاظ، فوج کے لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ، ہر لحاظ سے. تو ہم اور وہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. وہ اس کو پہلے موقع پر چاہے گا کہ ہمیں کچل ڈالے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں کر پا رہا ہے وہ. تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری جو سیاست ہے اس میں ایک بالکل ایک کامن ایک ہونا چاہیے کہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو کہ بھئی ہم نے اپنی امواج کو جو ہے نا اس کو کنٹروورشل نہیں بنانا ہے. صحیح. بات یہ ہے کہ پہلے خود ہی ہم کہتے ہیں کہ ہاں نہیں فوج کو آنا چاہیے، فوج یہ کرے، فوج بیچ میں پڑے گی تو گارنٹی دے. کتنی دفعہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی سنا سیاستدان کہتے ہیں فوج گارنٹی دے. جی جی. تو پھر ظاہر ہے کہ پھر یہ لیکن یہ ہمارا یہ وقت بڑا نازک ہے. آپ سر کتنا ضروری سمجھتے ہیں آج کے حالات میں کہ جو آئین ہے پاکستان کا اس میں تمام اداروں کے حدود اور اختیارات متعین ہیں، اس میں واپس آنا کتنا ضروری ہے؟ لیکن وہ تو متعین ہے اور اس میں ہمیں واپس آنا چاہیے بھی، مگر اس میں سب لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا نا. اس میں جوڈیشری کا بھی بہت بڑا رول ہے، اس میں آرمڈ فورسز کا رول ہے، اس میں سیاستدانوں کا رول ہے، اس میں ایگزیکٹو کا رول، سب کا رول، اور میڈیا کا بڑا رول ہے. اب دیکھیں ہمارا میڈیا صبح شام کیا کر رہا ہے، سوائے یہ جو سیاسی لڑائیاں ہیں اور کشمکش ہے، روزانہ شام کو آپ بیٹھ جائیں تو یہی ہو رہا ہوتا ہے. جو مسائل ہیں 3 دن ہو گئے ہیں، ہمارے کسی چینل نے ڈھنگ سے اس پر تبصرہ نہیں کیا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کوئی ڈبیٹ نہیں ہوئی، نہ پارلیمنٹ میں نہ میڈیا پر کہ انڈیا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ڈیفنس کا، اس کا ہمارے اوپر کیا اثر امپیکٹ ہوگا، کوئی نہیں سوچ رہا. تو یہ چیز ہے نا کہ اس کی ضرورت ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک بالکل ہی جس کو کہتے ہیں کہ ایک بالکل نئے سرے سے اپنی سیاست بھی، بلکہ میں کہتا ہوں اگر آئین میں بھی بھئی آئین سے ملک کے لیے ہے نا، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آئین میں کوئی ایسے مسائل ہیں تو ہمارا جوڈیشل سسٹم، پروزیکیوشن سسٹم، ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم، یہ سب نہیں کام کر رہے ہیں نا. مسائل پیدا ہوئے ہیں نا. اگر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں، جی تو کرائسس ہے. تو کرائسس ہے. اکاؤنٹیبلٹی میں 10 سال سے ایک بندہ پھنسا ہوا ہے، اس کا کیس نہیں فائنل ہو رہا، تو کرائسس ہے نا. تو ان سب چیزوں کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایک نئے ڈائلاگ. یہ کون کرے گا؟ نئے ڈائلاگ کا کون کرے گا؟ یہ تو ابھی سیاستدانوں کو کہاں لیڈ تو انہیں کو لینی ہے، جو پارلیمنٹ کو لیڈ لینی چاہیے. جی.
یہ مطلب حکومت اور اپوزیشن ہوتی ہے، حکومت کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ایک بات چیت شروع کرے. آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت جو کشیدگی ہے حکومت کو انیشیٹو لے گی؟ نہیں، حکومت تو کل بھی میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم کیسے کس سے بات کریں. وہ تو کہتے ہیں کہ کون کو، یا کوئی وزیر کہہ رہا تھا کہ ہم ان سے اپوزیشن سے کیا، ہاں شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے کیا بات کریں جو وہ تو ہم سے باہر نہیں کر جاتے. وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کیسز ختم کریں یا کرپشن کریں، یا وہ یہ ہمیں تو کہتے ہیں. الزام لگتے ہیں ایک دوسرے طرف سے. ہاں تو یہ کہ وہ اب دیکھیں نا، اس پہ پھر کون کرے؟ اگر آرمی کہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی آرمی کیوں کر رہی ہے. اگر اب جوڈیشری کیا کر سکتی ہے مجھے نہیں پتا. کہ جوڈیشری تو جب ہی کرے گی نا جب کوئی جوڈیشری کے پاس کوئی چیز جائے گی تو اس کے اوپر اپنے وہ فیصلہ دے شاہ گی. صاحب، آپ نے بات کو آپ نے بھی جانا ہے، بڑا آپ کا قیمتی وقت میں نے لیا ہے. آپ نے یہ ساری حکومتیں دیکھی، خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کر اور پھر ضیاء الحق صاحب کی اور پھر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تو آپ کا بڑا طویل وقت گزرا. تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ اگر وہ 77 کا مارشل لا نہ لگتا تو آج پاکستان کہاں ہوتا، یا کیا یہ جو سارا ہوا سلسلہ؟ 77 کا ماشاء اللہ نہیں لگتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج بہت مختلف پاکستان ہوتا. اور بھٹو صاحب نے میرے خیال سے اگر 48 گھنٹہ پہلے فیصلہ کر لیا تو فیصلہ ہو گیا تھا. چونکہ میں اس ڈرافٹنگ کمیٹی میں بیٹھتا تھا، عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب اور پروفیسر غفور کی ایک سب کمیٹی تھی جو وہ ایگریمنٹ کو کر رہی تھی پی این اے کے ساتھ. پی این اے کے ساتھ جو بیٹھ چکے. تو وہ جو ڈرافٹ بنتا تھا وہ میں بیٹھتا تھا ان کے ساتھ، وہ دونوں بیٹھتے تھے اور پھر وہ مجھے کہتے تھے کہ اس میں یہ ڈال دیں وہ ڈال دیں. تو تقریباً ایگریمنٹ ہو گیا تھا. لیکن میں 4 جولائی کو بھی میں نے پیرزادہ صاحب سے کہا کہ جی بہت دیر ہو گئی ہے، فیصلہ ہو جانا چاہیے. کیونکہ ہمارے پاس رپورٹیں آ رہی تھیں، سچویشن رپورٹ آتی تھی، انٹیلیجنس رپورٹس، یہ وہ جو میں پیرزادہ صاحب کو پیش کرتا تھا تو اس میں آتا تھا پورے ملک میں آگ لگی ہوئی تھی، پورے ملک میں آگ لگی ہوئی تھی. تو بس وہ دیر جو ہوئی، اگر 1-2 دن پہلے بھی یہ کر لیتے بھٹو صاحب، جو مان تو رہے تھے وہ آخر میں کہ میں الیکشن دوبارہ کراتا ہوں، تو اگر مان لی وہ ہو جاتا تو شاید ماشاء اللہ نہ لگ پاتا. مجواز مل گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے. پھر یہی ہوا 88 میں جلوی صاحب کی حکومت اگر نہیں ختم کی جاتی تو 2 سال بعد الیکشن ہو جاتے اور پھر سارا کچھ چل رہا ہوتا. آج تاریخ اور ہوتی ہے ہماری سیاسی. آپ نے سر ابھی میڈیا کے حوالے سے بات کی، کیونکہ بہت گہرا تعلق رہا ہے آپ کا میڈیا سے. یہ میڈیا آج کا جو، پہلے تو ایک پرنٹ میڈیا تھا، اس میں ایک ذمہ داری کا دیکھ بھال کے لکھا جاتا تھا. آج آپ یہ جو دیکھتے ہیں اور پھر حکومت کی طرف سے پابندیوں کی بھی باتیں آ رہی ہیں، جرنلسٹ اغوا بھی ہو رہے ہیں، تو یہ جو فریڈم آف پریس ہے یا جمہوریت ہے، یہ کہاں ہے اور اس کو کیسے آپ نارمل حالات میں لا سکتے ہیں؟ میڈیا تو دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں میڈیا میں جتنی آزادی ہے اس وقت پاکستان میں، کون سی ایسی بات ہے جو میڈیا پر نہیں آ رہی؟ روز آپ کبھی کسی نے سنا تھا کہ آرمی چیف کو نام لے کر کے باتیں کی جائیں؟ اس کے حوالے بات ہو رہا ہے، ٹاک شوز میں ہو رہا ہے. آرمی کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ چونکہ میں تو اولڈ اسکول کا ہوں، مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہماری فوج ہے یا ہمارے لوگ ہر ہفتے، ابھی دیکھیے پچھلے 2-3 ماہ سے کتنے بیچارے ینگ آفیسرز شہید ہو رہے ہیں سپاہیوں کے ساتھ ساتھ. ریشیو آیا تھا کہ 5 میں سے 4 سپاہی ہیں تو 1 آفیسر ہے شہید ہو رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہماری میڈیا پہ روز شام کو بیٹھ کر کے اور وہ ساری باتیں ہمارے فوج کے بارے میں، آفٹر آل وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی بیٹھ کے سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، تو ان کو بھی کیا ہوتا ہوگا کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں ہم. تو یہ میں سمجھتا ہوں میڈیا کی اس حد تک تو فریڈم ہے. اب یہ جو کیسز اغوا وغیرہ کی بات آپ کرتے ہیں، ہاں وہ ہوتا ہے. اب وہ کون کر رہا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. اور وہ آج سے نہیں، آپ نجم سیٹھی ہوئے تھے، تو یہ ساری باتیں ہیں. آپ یہ اتنی لمبی اننگز کھیلی سر، آپ نے کیا محسوس کرتے ہیں کہ آج آپ نے وہ جو اچیومنٹس کی، یا آپ مطمئن ہیں، یا یہ منظر نامہ دیکھ کر کبھی کبھی دکھی بھی ہو جاتے ہیں؟ نہیں، مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور میں اس کا اظہار کرتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں. میں کسی چینل پر نہیں آتا لیکن میں لکھتا ہوں، اور میں جو لکھ سکتا ہوں اب یہی ہے کہ ہم
جیسا میں نے کہا کہ بالکل ایک ایسے نئے سرے سے ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے جس میں ہم پورا اپنا ایک نیا پاکستان جو ہے کس طرح سے اب ہم آگے چل سکیں گے، کیسے چلیں گے، کیا ہوگا۔ آپ کیا تجویز کرنا چاہیں گے اس موقع پہ، جو ظاہر ہے جو طاقتور یا بااختیار حلقے ہیں، پارلیمنٹ ہے، حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا آپ رہنمائی کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے، ان کو آفر کرنی چاہیے، چاہے یہ اپوزیشن کی پارٹیز اس کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں یا نہ کریں، مگر ان کو انوائٹ کرنا چاہیے فار اے نیشنل ڈائلاگ، اور یہ بیٹھیں اس پہ بات چیت کریں، جو اس میں جس بغیر بات چیت کے حال، اور اپوزیشن کو یہ چاہیے کہ جو کیسز ہیں ان کے چند، خاص طور پر چند لیڈروں کے اوپر جو کیسز ہیں ان کو نارمل کورس میں چلنے دیں، ٹھیک، اس کو پری کنڈیشن نہ بنایا جائے۔ جی جی جی، پھر جب بیٹھیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی ایک حل، چاہے 3 دن بیٹھیں، 3 ہفتے بیٹھیں، 3 مہینے بیٹھیں، مگر نکالیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ڈائلاگ ظاہر ضرورت ہے، اگر نہیں ہوتا اور جمہوریت جو ہے اور ملک کی معاشی جو صورتحال ہے اور جو خارجی حالات ہیں، سرحدوں پر آپ نے جو حوالہ بھی دیا کہ ادھر، اچھا اس میں ذرا تھوڑا ایڈ کر دیجئے کہ سی پیک کا جو منصوبہ تھا ہمارا، وہ پیچھے کیوں رہ گیا؟ نہیں، سی پیک کا منصوبہ پیچھے تو نہیں رہا ہے، میں سمجھتا ہوں سی پیک کا منصوبہ تو آگے چل رہا ہے، اور لیکن جس طرح اس میں اب تو نہیں، بہت سارے پروجیکٹس ایک ساتھ چل پڑے ہیں اب تو، اور شکر ہے کہ یہ اچھا اور چلنا چاہیے ان کو، کیونکہ ہمارا اس میں بہت ظاہر ہے پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی اپارچونیٹی ہے، اور یہ ہمیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایونچولی شاید ایک نیا بلاک بھی بننا پڑے گا اسلامک ممالک کا۔ شاہ صاحب آپ نے، میں بس اس کو آخر میں ہم سمیٹتے ہیں، کیونکہ آپ کیونکہ چشمدید ہیں سارے حقائق کے کہ حکومتیں یہاں کیسے بدلتی رہیں، اور خاص طور پہ جو 77 کے بعد صورتحال، پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کر دی جاتی ہیں لیاقت پاک میں، لیاقت علی خان گے، یہ جو بڑے بڑے قومی المیے ہیں، یہ ان پر ابھی تک پردہ ہے۔ آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے یہ سچ آئے؟ دیکھیں نا، یہ بھی ایک بڑے عجب المیہ ہے کہ بینظیر بھٹو شہید ہوئیں، اس کے بعد حکومت پیپلز پارٹی کی بنی، اور 5 سال رہی حکومت، تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا، کوئی پروگریس نہیں ہوئی، کوئی رپورٹ نہیں بنی، کوئی جو، اور اگر بنی تو پبلک نہیں ہوئی۔ تو یہ چیزیں بالکل پبلک ہونی چاہیے، اور اب تو فریڈم آف انفارمیشن اور ہماری جوڈیشری بھی بڑی بہت ایکٹیو ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، روبسٹ ہے، تو اب تو لوگوں کو جاننا چاہیے، انفارمیشن کمیشن بھی ہے، اور یہ رپورٹس سامنے آنی چاہیے، مگر انویسٹیگیشن صحیح ہو یا ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا بینظیر کے حوالے سے بھی، مرتضیٰ بھٹو کے حوالے سے کیا ہوا، تو آج تک نہیں پتہ۔ جی جی، تو سر کیا آخر میں یہ بتائیے کہ کیا سیاستدانوں نے، ہمارے اداروں نے، عدلیہ ہو یا جرنیل ہوں یا جرنلسٹ ہوں، اس موجودہ لمحہ موجود میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ماضی سے ہم سبق سیکھ رہے ہیں یا ماضی کو دہرانے پر تلے ہوئے ہیں؟ نہیں، سبق سیکھتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے، سبق سیکھنا بہت ضروری ہے پاکستان کی خاطر اور پاکستان کے مستقبل کی خاطر۔ تو اس کا کیا راستہ ہے، سبق کیسے سکھایا جائے؟ وہ تو جب میں نے جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ جی جی سر، بہت شکریہ انور محمود صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا راستہ نیوز کو، اور بہت ہی آپ نے اہم باتیں رہنمائی کی۔ ناظرین، یقیناً اس گفتگو سے جو سننے والے ہیں یا بااختیار حلقے ہیں، انہیں بھی روشنی ملے گی کہ ہمیں تاریخ کو دہرانا نہیں ہے، اس سے سبق سیکھنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔